وہ تو تویزہ والے کو جاندے نے، وہ جی میرا محبوب نہیں مانتا، میں اسپائر کا بچہ ہوں، میرا محبوب نہیں مانتا، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا۔ وہ سمجھ جاندہ بھی مریض تگڑا ہے، کہنا 25,000 مجھے دو، 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، 18ویں دن دکان چھٹ جانا، 25,000 بھی گیا، محبوب بھی گیا۔ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دوں، اگر آپ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں نا کہ جہاں میں چاہتا ہوں وہاں مجھے مل جائے، بیٹا دھیان ہو، بیٹا چھوڑ، ہاتھ چھوڑ، میں نے وہی تو بات تو سال سنائی، پھر تو کلینوں لگا نا میرا چاند میرے والے۔ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، فری میں آپ کو نسخہ ادھر بتا رہا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ آپ محمد و آل محمد میں درود پڑھنا شروع کر دیں، اللہ بن مانگے سب کچھ عطا کر دے۔ درود پاک ہم پڑھتے نہیں، ابھی میں آپ کو بولوں نا سڑک بلاک کرنی ہے عشق رسول میں، آپ فوراً بیان بند کر دیں۔ ابھی میں آپ کو بولوں نا بلڈنگ کے شیشے توڑنے، فوراً توڑ دیں۔ میں کہوں نا کہ یہ بم ساڑنا ہے عشق رسول میں، فوراً جلا دیں۔ تو ابھی میں آپ کو پوچھنے لگا ہوں آپ کا عشق دیکھنے کے لیے، آج کس نے 100 مرتبہ درود پڑھا ہے؟ سبحان اللہ۔ 1 2 3 4 5 6 100 مرتبہ جس نے پڑھا ہے، 7 8 9، یہ ہے ہمارا عشق۔ جس نے جب بھی مانگا ہمارے لیے مانگا، میرے نبی نے 63 سالہ زندگی میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، قیامت کو بھی مانگیں گے تو تیرے لیے مانگیں گے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا تو اس کے لیے 100 مرتبہ درود بھی نہیں پڑھ سکتا۔ کیا مانگا میرے مصطفیٰ نے آپ سے؟ اتنا آپ کو دین سکھایا۔ یہ جو گائے کا گوشت کھاتے ہو، یہ دودھ پیتے ہو، یہ کس کی بدولت ہے؟ مصطفیٰ کریم نے تمہیں ایک اللہ کی پہچان کرائی کہ اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، میں اس کا مسیجر ہوں، میں اس کا پروفٹ ہوں، میں اس کا رسول ہوں، میں اس کا ایلچی ہوں۔ میرے نبی نے کہا کہ اللہ عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، وہ عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، ایت الکرسی میں کہا اس کی کرسی زمین و آسمان کا احاطہ کیے ہوئے۔ ہمارا اللہ ایک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، میری بات میں کوئی شریک نہیں۔ 2 چیزیں میرے نبی نے یاد کرائی ہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ عرش پہ اس کا شریک نہیں، عرش پہ مصطفیٰ کا شریک نہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدائے بزرگ ہستی تو ہی قصہ مختصر۔ تو پھر کیا ملا کہ میرے نبی کی اس لفظ کو ماننے پہ آپ نے اللہ کو ایک مانا، اس کے نبی کو زمین پہ ایک مانا کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے ہوتے ہوئے کسی کی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ مصور کھینچو نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ سیکھ کر آپ نے مصطفیٰ سے، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تیرے نبی نے تجھے سکھا دیا، تم نے سیکھ لیا، تو پھر کیا ہوا؟ گائے کا گوشت آپ نے کھایا، دودھ آپ نے پیا، پر گاں دا موتر تے پیشاب کنہ نے پیتا؟ نام نہیں لیتے کسی کا، ادھر بارڈروں پار، کیونکہ آپ سکول میں بیٹھے ہیں، اس میں ہندو بچہ بھی پڑھتا ہوگا، اس میں عیسائی بچہ بھی پڑھتا ہوگا، اس میں سکھ بچہ بھی پڑھتا ہوگا۔ آپ انٹرنیشنل بنے، محدود مت بنے۔ جب آپ کالج میں ہوتے ہو، یہی رونا میں مولویوں سے روتا ہوں کہ مسجد میں بھی محدود نہ بنے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد میں جو بھی آئے وہ اللہ کا گھر سمجھ کے آئے، جو بھی اس سے بولے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان سمجھ کے اس کو اپریشیٹ کرے۔ چلے آپ پنی کہیں کٹھے بہ سکتے ہیں، اسی مسلمان نہیں کٹھے بہ سکتے۔ یہ تفریق ختم کر دو، یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے۔ یہ میں نے آپ کو فوراً لفظ کہہ دیا ہے نا کہ لفظ ہندو نہیں لینا، کیونکہ سکول میں سارے علم حاصل کرنے آتے ہیں، ادھر عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سبھی، مگر انہوں نے پیشاب کیوں پیا ہے؟ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی بات نہیں مانی تو ان کو پیشاب پینا پڑ گیا۔
ہم نے مان لی تو ہمیں دودھ ملا، ہمیں گائے کا گوشت ملا۔ اللہ کی قسم ہے اس کے شکریہ کے لیے تم صرف یہ کام کرو کہ میرے نبی پہ درود پڑھا کرو کہ کملی والیا تیرا شکریہ ہے کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم دودھ پیتے ہیں، ہم پیشاب نہیں پیتے۔ گوبر اور پیشاب ان کے لیے جنہوں نے نبی کو نہیں مانا۔ کتنے بچے بیٹھے ہیں آج وعدہ کریں میرے سے یہ سارے رائے صاحب یہ آپ کے والدین تک پیغام پہنچ جانا ہے۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم 100 مرتبہ درود لازمی پڑھیں؟ وعدہ کریں۔ یہ تو ثواب مل گیا 100 کا مجھے اور آپ کو۔ آپ 100 کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ دوسرا ہاتھ کھڑا کرے کہ میں اپنے دوست کو پرموٹ کروں گا، یہ بات موٹیویٹ کروں گا اور اس کو اس پہ ایگری کروں گا کہ 100 مرتبہ اگر میرے سے دوستی رکھنی تو تم نے بھی مصطفیٰ کے درود پڑھنا ہے۔ تو اللہ کی قسم یہ بینک اکاؤنٹ کھل گیا اسپائل کالج والوں کا بھی اور آپ کا بھی۔ سورۃ مائدہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کہ نیکی کے کام میں تعاون کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ وعدہ ہو گیا کہ 200 مرتبہ درود 100 دفعہ آپ نے 100 دفعہ آپ کے فرینڈ کا نام لیں، دوسری دفعہ آپ کے، ایک دفعہ آپ نے، ایک دفعہ آپ کے۔ تاری کوئی 57 بیلیاں اونچی بولو، کڈا سونا لفظ ہے ذکر ماں والے کہندے ہوندے سن، اوے بیلیو کڈا سونا لفظ کی کہندے سن؟ اونچی بولو کی کہندے سن؟ کڈا سونا لفظ سی بزرگاں دی زبان چ، اوے بیلیو بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، پر اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جد نکلے جان کے۔ بیلی ہوئے جیڑا تہاڈی مشکل وقت چنا، تو اللہ کی قسم ہے یہ چند منٹ کی باتیں اور میں پھر آپ سے اجازت چاہنی ہے کیونکہ آپ بڑے بیزی لوگ ہیں۔ نہیں بیزی؟ سبھی ایزی ہیں، کسی کو ویٹ میں تو نہیں لگایا؟ سمجھ گئے؟ ویٹ سمجھ گئے؟ ایک کہتا لگایا۔ چلو بچے تم بھی ہٹ جاؤ گے۔ جتنے یہ بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بزرگوں کا نام کیا تھا؟ سید آفتاب صاحب اور چودھری مختار صاحب، یہ آل رسول ہیں، سلوٹ کے قابل ہیں۔ سید صاحب ہیں، آفتاب صاحب ہیں، چودھری صاحب، یہ جتنے ہیں میں نے ان کو کیوں مخاطب کیا ہے کہ ان کی بات میری بات سے ایگری کر گئی تو اللہ کے ہاں میری عزت بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ ان کی سفیدی کو رد نہیں کرتا، ان کا حیا اللہ کرتا تو میں کیوں نہ کروں۔ اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ بزرگ جو سید بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے آج ہماری دعا قبول ہو جانی، کیونکہ صحابہ کا عمل تھا جب اللہ سے کچھ مانگتے تھے تو ساتھ کسی آل رسول کو کھڑا کر لیتے تھے کہ دعا میں اگر سید شامل ہو جائے تو اللہ دعا جلدی قبول کر لیتا۔ صحابہ کا یہ عمل کہ حضور کے خاندان کو ساتھ لے کر دعا مانگتے، آل رسول کا احترام کرنا ہمارا فرض، اور کتنا فرض ہے۔ علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین، حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، رب دی سوہ لگا اے مدنی دا کہنے، رب دی سوہ لگا اے مدنی دا کہنے، رب دی سوہ لگا اے مدنی دا کہنے، میں حسین وچوں میرے چو حسین، حسین دے دیوانے آنی اسپائر کالج گراؤنڈ اندر پرنسپل کے سامنے دائیں بائیں لگی ہوئی لینے، آل رسول کو آپ خراج تسلیم پیش کریں ذرا کلیپنگ کے ساتھ۔
اچھا یہ میں آل رسول اور آپ کے لیے ایک جملہ چھوڑنے لگا ہوں آج کی مجلس میں. سید سارا جگ کرتا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے، مگر جو سید کرتا ہو کوئی کرتا ہے. بھائی صاحب یہ جملہ بڑا قیمتی، سید سارا جگ کرتا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے، مگر جو سید کرتا ہے چشتی صاحب جو سید کرتا ہو کوئی کرتا ہے. اے لفظ کیوں میں کیا ہے؟ مولا علی پاک جب زخمی ہوئے نا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی مشکل کشائی ہر جگہ پہ کیوں ہوتی تھی؟ حضرت علی جس میدان میں گئے اللہ نے مشکل کشائی کرنے میں اخیر کر دی. اس کی کیا وجہ؟ خیبر میں گئے علی نے مصطفیٰ سے وفات کرنے کی خیر کر دی، پھر اللہ نے خیبر میں فتح یاب کرنے میں علی کے ہاتھ سے فتح دے کر محبت کی مشکل کشائی کی خیر کر دی. میں یہاں یہ کہنے لگا ہوں آپ کو تو بستر پہ نیند نہیں آتی، ادھر تلواریں کھڑی ہیں. علی نے مصطفیٰ سے وفا کی اخیر کر دی تو پھر بستر پہ لیٹے تو اللہ نے کہا ایسی نیند سلاؤں گا جو ساری زندگی ایسی نیند پہلی نہ آئی ہوگی نہ اس کے بعد آئی ہوگی. وہ بستر رسول کا تھا اور علی لیٹے تو علی کی وہاں بھی اللہ نے مشکل کشائی کی. کربلا میں آل محمد نے اگر صبر کی انتہا کی تو اللہ نے ان کی مشکل کشائی کی انتہا کر دی. آج ہماری کیوں نہیں مشکل کشائی ہوتی؟ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ ہم نہ اللہ سے وفادار نہ اس کے رسول سے وفادار. وہ لوگ اللہ سے وفادار تھے، رسول سے وفادار تھے، ان کا وتیرہ تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن. آج کتنے بیٹھے ہیں میرے ساتھ؟ مولا علی پاک بیٹھے ہیں، ایک ظالم نے حملہ کر دیا، شیر خدا زخمی ہو گئے، گھر آ گئے، کہا میرے بیٹا حسنین